السلام علیکم دوستو۔ عیسائیوں کے روحانی مرکز قسطنطنیہ کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی خراب ہو چکی تھی۔ سلطان محمد ثانی کے والد مراد ثانی نے 31 برس قبل قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ البتہ ان کے برسائے گئے گولوں نے ایک جگہ سے فصیل کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت بازنطینی حکومت کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہ تھا کہ وہ دیوار کے اس حصہ کی مرمت کر سکیں۔ دراصل 50 سالہ شاہ قسطنطین اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ 21 سالہ لڑکے سلطان محمد کو کسی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قسطنطنیہ کے موسم کے باعث دنیا کی کوئی فوج 3 ماہ سے زائد شہر کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 ماہ مارچ سے مئی تک تھے۔ اس کے بعد شدید گرمی پڑتی تھی جو بیرونی افواج کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، جبکہ سردیوں میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ شہر کا محاصرہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے شاہ قسطنطین کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو سلطان محمد کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی وقت۔ یہ شاہ قسطنطین کے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ تھی، اس لیے اس نے ایک بڑی فوج بنانے کا جھنجھٹ نہیں پالا۔ سلطان محمد کے 2.5 لاکھ کے لشکر کے مقابل اس کی فوج کی تعداد محض 9,000 تھی، جس کی اکثریت خشکی والی فصیل پر تعینات تھی۔ قسطنطین کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ عثمانی افواج کو بآسانی 3 ماہ تک روک سکتا ہے، جس کے بعد وہ تھک ہار کر دوسروں کی طرح ناکام واپس لوٹ جائیں گی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے باوجود اس نے یورپ کے عیسائی ممالک سے مدد مانگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس کی وجہ عثمانیوں کے ہاتھوں اہل یورپ کی پے در پہ جنگی شکستیں تھیں، جن کی وجہ سے وہ عثمانیوں کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ صرف جنیوا سے بحری جنگی جہاز قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آئے، جن کا سپہ سالار جسطنطانی تھا۔ یہ ایسا زبردست لڑاکا اور دلیر جرنیل تھا جس کی بہادری کا اعتراف خود سلطان محمد نے بھی کیا۔ جب تک جسطنطانی لڑتا رہا، ترکوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دوستو، سلطان محمد نے عسکری تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان کے علم میں تھا کہ ان سے محض 250 برس قبل صلاح الدین ایوبی دریائے نیل سے خشکی پر کشتیاں چلا کر انہیں بحر احمر میں اتار چکے تھے۔ کچھ یورپی ممالک بھی ایسا کر چکے تھے۔ سلطان فاتح نے اس صورتحال پر غور و فکر کے بعد منصوبہ بنایا کہ عثمانی بحریہ کی نسبت ہلکی اور چھوٹی جنگی کشتیاں مطلوبہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ آبنائے باسفورس کے ساحل سے خشکی پر چلا کر خلیج گولڈن ہارن میں اتار دی جائیں، تو قسطنطنیہ کے بڑے بڑے بحری جہازوں سے لڑے بغیر شہر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ منصوبہ نہایت مشکل اور ناقابل عمل نظر آتا تھا۔ اس وقت قسطنطنیہ یورپی پہاڑوں تک محدود تھا، جبکہ ایشیائی پہاڑوں نے گہرے جنگلوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ قسطنطنیہ کی مشرقی جانب جہاں آبنائے باسفورس اور گولڈن ہارن آپس میں مل رہے ہیں، اس ساحل سے خشکی کا راستہ طے کر کے گولڈن ہارن کے اندر تک اترنے کا راستہ تقریباً 10 میل تھا، اور اس راستے میں زمین بھی ناہموار اور پہاڑی نما تھی۔ بہرحال سلطانی انجینئروں نے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ 22 اپریل 1453 عیسوی کی رات کو اندھیرا پھیلتے ہی اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سلطان کے فوجیوں نے ایشیائی ساحلوں پر واقع جنگل کاٹا، درختوں کے تنے کاٹ کر تختے بنائے۔ پہلے یہ تختے پہاڑ کی چوٹی تک نصب کیے، پھر پہاڑ کی دوسری طرف گولڈن ہارن تک لگائے۔ اب سلطان نے تختوں پر جانوروں کی چربی لگوائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ بحری جہازوں کو پہاڑ تک لایا جائے، پھر انہیں رسوں سے باندھ کر کھینچا جائے، پہاڑ کی چوٹی تک لایا جائے اور بعد ازاں انہیں رسوں کے ساتھ باندھ کر پہاڑ کی دوسری سمت سمندر میں اتار دیا جائے، اور یہ کام صرف ایک رات میں مکمل ہونا چاہیے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ہر کشتی میں 2 ملاح تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے۔ ان جہاز نما کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے۔ خشکی کی طرف سے عثمانی بحری جہاز مسلسل شہر کے قلعہ پر حملہ کرتا رہا تاکہ عیسائیوں کی توجہ اس طرف رہے۔ دوسری طرف عثمانی سپاہی رات بھر تختوں پر جنگی کشتیوں کو کھسکاتے رہے، اور اس طرح رات بھر میں عثمانی کشتیاں خلیج کے اندر فصیل کے ساتھ پہنچ گئی۔ عیسائی رات پر خشکی پر مشعلوں کی آگ جلتی دیکھتے رہے، مگر کچھ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صبح جب انہوں نے قلعے کی فصیل سے نیچے نگاہ ڈالی تو ان کے خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔
چھوٹی عثمانی کشتیاں خلیج کے وسط میں تیر رہی تھیں اور بازنطینی جہاز دور گہرے پانی میں کھڑے انہیں تک رہے تھے، کیونکہ پانی کی کم گہرائی کے سبب وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے جہازوں میں عملہ کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ قسطنطنیہ کی حکومت کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ وہ فوج کا خرچہ اٹھا سکے، لہٰذا گولڈن ہارن کی جانب سے عثمانی افواج پر کوئی بڑا حملہ نہ ہو سکا۔ عثمانی افواج کی گولڈن ہارن آمد کی خبر سنتے ہی قلعہ کی فصیل پر موجود فوج کا بڑا حصہ اس جانب دوڑ پڑا، کیونکہ اس طرف کی فصیل نہایت کمزور تھی۔ اہل قسطنطنیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گولڈن ہارن پر آہنی زنجیر اور بڑے بڑے بحری جہازوں کی موجودگی کے باعث کوئی اس طرف سے آنے کا سوچ سکتا ہے۔ یوں قسطنطنیہ کی فوجی قوت تقسیم ہو گئی۔ اسے بیک وقت دو محاذوں پر توجہ دینی پڑ رہی تھی۔ وہ فوج جسے شاہ قسطنطین اپنے شہر کے دفاع کے لیے کافی سمجھ رہا تھا، اب ناکافی ثابت ہونے لگی تھی۔ قسطنطنیہ بری اور بحری دونوں جانب سے عثمانی فوجیوں کے حصار میں آ چکا تھا۔ عثمانی افواج قلعہ پر روزانہ 120 گولے برساتیں، جن کا وزن 100 سے 600 کلوگرام تک ہوتا۔ 4 ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے فصیل کی دیوار کے کچھ حصوں میں کافی شگاف پیدا ہو گئے تھے۔ 24 مئی 1453 عیسوی کے دن سلطان محمد نے شاہ قسطنطین کو پھر خط لکھا کہ ابھی بھی موقع ہے، ہتھیار ڈال دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اپریل سے شروع ہونے والے محاصرہ کو اب 53 دن ہو چکے تھے۔ مئی کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ موسم کے تیور بدلنا شروع ہو گئے، گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ سلطان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو اتنی بڑی فوج کے راشن پانی کا بوجھ برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جو 1000 سال سے ہوتا چلا آ رہا تھا، یعنی قسطنطنیہ سے ناکام واپسی۔ لیکن اس بار سلطان کا شکست کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جنیوا سے آیا ہوا جرنیل جسٹینانی شدید زخمی ہو گیا اور مزید لڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بندرگاہ پر کھڑے جہازوں پر چلا گیا تاکہ موقع ملتے ہی واپس جا سکے۔ یہ محاصرہ کی آخری رات تھی۔ صبح ہار یا جیت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگر یہ آخری حملہ بھی ناکام ہو جاتا تو سلطان کے پاس واپسی کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہ جاتا۔ وہ رات سلطان محمد اور اس کی فوج نے عبادت اور دعا میں گزاری، اور فجر کی نماز کے بعد شہر پر بھرپور حملہ کر دیا۔ حملے سے قبل سلطان نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تسلی دی کہ انشاءاللہ آج ظہر کی نماز ہم قسطنطنیہ میں پڑھیں گے۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں کا جوش و ولولہ آسمانوں کو چھونے لگا، اور انہوں نے نئے عزم و حوصلہ کے ساتھ قسطنطنیہ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ سلطانی فوجوں کے توپوں کی گولہ باری سے شہر کی فصیل میں ایک جگہ بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ وہاں گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان کی قیادت میں لڑی جانے والی اس کی سب سے خاص سپاہ یعنی چری کا 30 رکنی دستہ اس جگہ سے فصیل پر چڑھنے لگا۔ آج اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ جسٹینانی جیسا بہادر جرنیل موجود نہ تھا، ورنہ وہ انہیں فصیل کے قریب بھی نہ آنے دیتا۔ اگرچہ باقی ماندہ سپاہیوں نے قلعہ کی فصیل سے عثمانیوں پر گریک فائر، کھولتا ہوا تیل اور پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے سینکڑوں مسلمان سپاہی شدید زخمی ہوئے، مگر انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ مسلسل آگے بڑھتے رہے اور بالآخر قسطنطنیہ کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخری حملہ کامیاب ثابت ہوا۔ اب سلطان کو واپس پیچھے نہیں جانا تھا، آگے ہی آگے بڑھنا تھا۔ سلطان کی افواج قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر فصیل پر عثمانی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ پرچم دور دور تک دیکھا جانے لگا۔ فصیل کے اندر سے شہری اور باہر سے سلطان اور ان کا لشکر لہراتا ہوا پرچم دیکھ رہے تھے۔ یہ لہراتا پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ تم ضرور ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور آج قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ دوستو، ینیچری فوجی دستے کا قائد آغا حسن نامی کمانڈر تھا۔ اس نے جان تو دے دی، مگر آخر وقت میں فصیل پر جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گیا۔ اس کا آخری حملہ اتنا کاری ثابت ہوا تھا کہ ینیچری دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی گئی۔ یوں 54 دن کے محاصرہ کے بعد بالآخر 29 مئی 1453 کو
سلطان محمد نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر دکھایا۔ سلطان محمد ثانی قسطنطنیہ کا فاتح تھا۔ اس نے قسطنطنیہ جیسا ناقابل تسخیر شہر فتح کر کے تاریخ کو حیران کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ان کو فاتح کا لقب دیا گیا اور آج دنیا انہیں سلطان محمد ثانی نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔